अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्मार्ट वर्ड। मैं हूं सहर गफूर। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द कंटेम्प्रेरी टेक्नोलॉजीज़। ऐसी टेक्नोलॉजीज़ का जिक्र करेंगे जो हम आज के ज़माने में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जिनको हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और उन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में भी बात करेंगे जिनको हम एंटिसिपेट कर रहे हैं, जिनको हम देखने वाले हैं फ्यूचर में, जो हमारे इर्द गिर्द होंगी, हमारे काम आएंगी। तो इस टॉपिक पे बात करने के लिए आई हैव विद मी डॉक्टर एहसान अयूब काजी। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का। बहुत शुक्रिया सहर, इट्स अ प्लेजर टू बी हियर। Thank you. Dr. Ehsan Ayub Kazi is an educator and a computer scientist. इनसे बातचीत करते हैं, लेकिन पहले एक वीडियो पैकेज देखें। मौजूदा साल सन 2025 और मुस्तकबिल में आने वाली टेक्नोलॉजीज हमारी जिंदगियों को हैरत अंगेज तरीकों से बदल देंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तालीम को मजीद जाती नौयत का बना रही है, जहां तालिब इल्म के सीखने के अंदाज को मद्देनजर रखकर निसाब तरतीब दिया जा सकेगा। तिब्बी दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डॉक्टर्स रवायती डॉक्टर से ज्यादा तेजी और दुरुस्तगी के साथ मर्ज की तशखीस कर सकेंगे। क्वांटम कंप्यूटिंग पेचीदा मसाइल को सेकंड्स में हल करके टेक्नोलॉजी की रफ्तार को कई गुना बढ़ा देगी। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस के जरिए इंसान अपने ख्यालात से भी आलात को कंट्रोल कर सकेगा। खलाई तहकीक पर सरमायाकारी जमीन के मसाइल को हल करने में कामयाब साबित हो सकती है, जैसे कि खलाई टेक्नोलॉजी के जरिए बेहतर मौसमी पेशन गोइयाँ। इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बड़े डेटा का इस्तेमाल मौसमियाती तब्दीलियों को काबू पाने में भी मददगार साबित होगा। मुस्तकबिल में तरक्की उन्हीं की होगी जो इन तब्दीलियों को अपनाने के काबिल होंगे। जी, आपने देखा कि कमिंग ईयर्स में हम कौन सी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनको हम इस्तेमाल करेंगे कमिंग ईयर्स। तो डॉक्टर एहसान हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, एआई का दौर है और हर कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहा है। अगर सिंपलर वर्ड्स में एआई को डिकोड करना हो तो आप कैसे करेंगे? एआई टेक्नोलॉजीज़ का गोल ये है कि वो ह्यूमन इंटेलिजेंस को एम्यूलेट करे, ताकि वो सारी वो टास्क परफॉर्म कर सके जो कि ह्यूमंस परफॉर्म करते हैं। जैसे किसी तस्वीर को देखकर ये पहचानना कि उसमें कौन लोग हैं, इसी तरह जैसे एक ज़ुबान से दूसरी ज़ुबान में ट्रांसलेट करना या सवालों के जवाब देना, ये सारी चीज़ें जो हैं अब एआई टेक्नोलॉजीज़ परफॉर्म कर सकती हैं। एडटेक में हम लोग देखते हैं कि एआई का इस्तेमाल हो रहा है, तो क्या हम फ्यूचर में देखने वाले हैं कि किस तरह से एवोल्यूशन आएगी एडटेक में एआई की? एक बहुत बड़ी जो अपॉर्चुनिटी एआई टेक्नोलॉजीज़ प्रेजेंट करती हैं वो है पर्सनलाइज्ड लर्निंग की। पर्सनलाइज्ड लर्निंग में कंटेंट को एआई अडेप्ट करता है, वो लर्न करता है कि एक स्टूडेंट का लर्निंग स्टाइल क्या है और किस ज़ुबान में स्टूडेंट कंफर्टेबल है सीखने के लिए। राइट। मैं आपको एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दूंगा कि 1980s में बहुत सेमाइनल एक्सपेरिमेंट्स किए गए एजुकेशनल साइकोलॉजी में, जिसमें हमने ये लर्न किया, जो कि बेंजामिन ब्लूम ने एनालिसिस किया था, कि जो 1-on-1 ट्यूटरिंग है और लार्ज क्लासरूम इंस्ट्रक्शन है, उनमें लर्निंग आउटकम्स में बहुत फ़र्क होता है। पहली मरतबा एआई की बदौलत हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि हम 24/7 हर स्टूडेंट को एक पर्सनलाइज्ड ट्यूटर फराहम कर सकते हैं। राइट, दैट्स इंटरेस्टिंग। और आई थिंक ये हमारे एक वक्त की ज़रूरत थी। लोग इसको समझ नहीं पा रहे थे कि पर्सनलाइज्ड लर्निंग की हमें ज़रूरत है। हर जो स्टूडेंट है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है, उसकी जो पेस होती है लर्निंग की वो डिफरेंट होती है। सो आई गेस एआई इसमें हमारी मदद कर रहा है। जैसे कि हम लोग अपने स्टूडेंट्स को एआई के साथ बढ़ता देख रहे हैं, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि फ्यूचर में क्या हम एआई सीईओज़ जनरेट कर रहे हैं? क्या एआई सीईओज़ ह्यूमन सीईओज़ से बेहतर होने वाले हैं? देखिए सर, किसी भी टेक्नोलॉजी की स्ट्रेंथ्स होती हैं और लिमिटेशंस होती हैं। सो पहली चीज़ बहुत अहम है जो समझना, वो ये कि अभी जो जनरेटिव एआई टेक्नोलॉजीज़ आई हैं उनमें एक बहुत बड़ा परसेप्शन रियलिटी गैप है। लोगों का ख्याल अमूमन ये है कि वो बहुत सारी वो चीज़ें कर सकते हैं जो कि एक्चुअलिटी में वो नहीं परफॉर्म कर सकते। सो मिसाल के तौर पे बहुत सारी कॉम्प्लेक्स रीजनिंग, मॉरल जजमेंट, रिलेशनशिप्स बिल्ड करना, विजनिंग एक्सरसाइजेस करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं सीईओज़ के लिए, राइट। जिसमें करंट एआई टेक्नोलॉजी स्ट्रगल करती हैं। एट द सेम टाइम डेटा एनालिटिक्स, बहुत सारे डेटा को फार्म करना और उससे इंसाइट्स ड्रॉ करना, ये हेल्प कर सकती हैं सीईओ को इन मेकिंग डिसीजंस। Right. सो मैं देखता हूँ कि सीईओज़ को के लिए
AI ٹیکنالوجیز بہت اچھے اسسٹنٹ ثابت ہوں گے. سو اگر ہم لوگ بات کریں کہ لوگوں کی اسپیکولیشنس بھی ہیں دیٹ ان کمنگ ایئرس کیا اے آئی ہیومن ریس کو ریپلیس کرنے والا ہے یا اس سے مطلب آگے نکل جائے گا؟ ہم یہ سیکھ رہے ہیں، ابھی لرن کر رہے ہیں، جس طرح AI ہماری زندگیوں میں شامل ہو رہا ہے کہ کچھ ایسے سکلز ہیں جو بڑے ریپیٹیٹیو ہیں جی اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ AI از ٹیکنگ اپ دوز رولس. مثال کے طور پہ اگر آپ فری لانسنگ مارکیٹ دیکھیے تو اس کے اندر بہت سارے پروفیشنل رائٹرز، ایون جو بیسک ویب ڈیولپرز، ایپ ڈیولپرز جو ہیں، ان کی جابس کم ہوئی ہیں. بالکل. ایٹ دا سیم ٹائم ہم یہ بھی ایمرجنگ ایویڈنس دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری ایسے سکلز ہیں جس میں AI ایک بہت اچھا آگمنٹیشن ٹیکنالوجی ہے. مثال کے طور پہ ڈاکٹرز کے ڈائگنوسٹک ایررز کی ریڈکشن کے لیے بہت اچھا AI ٹیکنالوجیز ہیلپ کر رہی ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں ایجوکیشن میں ایجوکیٹرز کی پروڈکٹیوٹی انہینس ہوئی ہے، سافٹ ویئر انجینئرس کی پروڈکٹیوٹی انہینس ہوئی ہے وین دے یوز AI ایز این اسسٹنٹ. تو ہمیں دونوں چیزوں کا ایویڈنس ملتا ہے. گوئنگ فارورڈ یہ چیز امپورٹنٹ ہے. اگر آپ ورلڈ اکنامک فورم کی فیوچر آف ورک کی رپورٹ پڑھیے تو اس میں وہ کہتے ہیں سب سے زیادہ ان ڈیمانڈ سکلز جو ہوں گے وہ ہیں کریٹیکل تھنکنگ، کریٹو تھنکنگ، ایمپتھی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس پہ ہمیں ایک بہت ایمفسائز کرنا چاہیے گوئنگ فارورڈ. اگر ہم ہیومن کا اور ٹیکنالوجی کا کمپیریزن کریں تو یہ جو ایموشن کا فیکٹر ہے اس میں ہیومنس کو ڈسٹنکشن حاصل ہے. تو کمنگ ایئرس میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا ٹیکنالوجیز بھی ایموشنس کو ڈیٹیکٹ کر سکیں گی یا وہ ایمپتھی کا جو ایلیمنٹ ہے اس کو ہیومن سے بہتر پروسیس کر سکیں گی؟ جی، کمپیوٹنگ میں ایک فیلڈ ہے جسے ہم کہتے ہیں افیکٹو کمپیوٹنگ، جس کا گول یہ ہے کہ کمپیوٹرز کو کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے ٹو انڈرسٹینڈ ہیومنس کے ایموشنس. سو ابھی جو کرنٹ ٹیکنالوجی ہے AI کی وہ تصویروں سے، ویڈیو سے کچھ حد تک انسان کے ایموشنس کو انڈرسٹینڈ کر سکتی ہے، لیکن جو ڈیپر کمپلیکس ایموشنل اسٹیٹس ہیں اس میں ابھی کرنٹ AI ٹیکنالوجی اسٹرگل کرتی ہیں جو کہ کافی یونیک ہیں ٹو ہیومنس. سو گوئنگ فارورڈ میں یہ دیکھتا ہوں کہ ایموشنل انڈرسٹینڈنگ از ون بگ چیلنج فار AI جو کہ ہیومنس ایکچولی بہت طریقوں سے پرفارم کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ جو فری لانسنگ کا ایک ٹرینڈ کافی دیر سے ہے، آج کل بھی لوگ اس کو آپٹ کر رہے ہیں، گیگ اکانومی جو ہے اس کی طرف لوگ آ رہے ہیں. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ فیوچر آف ورک میں یہ کس طرح سے اپنا رول پلے کر رہی ہے؟ جی، جو فری لانسنگ مارکیٹ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ایک مارکیٹ ہے جو ایکسپینڈ کر رہی ہے گلوبلی، اور ہم پاکستان میں بھی دیکھتے ہیں کہ ہم امنگ دی لارجسٹ نمبر آف فری لانسرز گلوبلی ہیں. سو آئی تھنک اس میں بہت اپرچونٹی ہے اور ایک اچھی افورڈنس یہ آ رہی ہے کہ اب آپ گلوبل ٹیلنٹ جو ہے اس کو ہائر کر سکتے ہیں کہیں سے بھی دنیا میں. جی، ایک امپورٹنٹ جو انویسٹمنٹ گورنمنٹ کو کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے ان دی اپ اسکلنگ آف آر فری لانسرز. ان کے لیے انفراسٹرکچر بھی پرووائڈ کرنا، ان کی اپ اسکلنگ کرنا، تاکہ جو لیٹسٹ خاص طور پہ AI ٹیکنالوجیز، بلاک چین اور دوسری ٹیکنالوجیز ہیں اس میں وہ ویل ورسڈ ہوں اور گلوبلی کمپیٹیٹیو ہوں. کنیکٹیوٹی ان سب چیزوں کے لیے امپورٹنٹ ہے. انٹرنیٹ از اسینشیل فار ایوری تھنگ. سو یہ جو آج کل ہم لوگ جن چیلنجز کو فیس کر رہے ہیں اپنے ملک میں، اور اگر ہم ایسی ہی کنٹریز کی بات کریں جو اسٹل ان چیلنجز کو فیس کر رہی ہیں، سیٹلائٹ انٹرنیٹ ان کے لیے کس طرح سے کارآمد ثابت ہو سکتا ہے؟ اور کیا سیٹلائٹ انٹرنیٹ یہ جو انٹرنیٹ کی فیسلٹی ہے اس کو ایک بیسک ہیومن رائٹ کے طور پر بنا دے گا کمنگ ایئرز میں؟ جی دیکھیے، جو انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی ہے وہ اب کسی بھی اکانومی کے لیے بہت امپورٹنٹ انفراسٹرکچر ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں، اگر آپ ایویڈنس دیکھیے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انٹرنیٹ نے بہت فنڈامنٹل رول پلے کیا ہے ان دی سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ آف اکانومیز. کیونکہ انٹرنیٹ کے تھرو ہمیں انفارمیشن ایکسیس ملتی ہے، انفارمیشن ملتی ہے اباؤٹ جاب اپرچونیٹیز، ہیلتھ انفارمیشن اینڈ سو آن. تو اپورڈ سوشو اکنامک موبلٹی کے لیے انٹرنیٹ از اے فنڈامنٹل انفراسٹرکچر. تو اگر آپ سیٹلائٹ ٹیکنالوجیز کو دیکھ رہی ہیں، وہ انٹرنیٹ کو انڈر سروڈ ایریاز میں، ریموٹ ایریاز تک پہنچا رہے ہیں اور اس کی کاسٹ بھی سبسیکوینٹلی لوور ہو جائے گی. تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ انٹرنیٹ بالکل ایک فنڈامنٹل ہیومن رائٹ کے طور پہ ایمرج کرے گا گوئنگ فارورڈ،
کیونکہ اس کا رول از سو امپورٹنٹ فار ہیومن ڈیولپمنٹ. بالکل. ٹاکنگ اباؤٹ ہیومن رائٹس, ٹیکنالوجی کس طرح سے ہیومن رائٹس کو پروٹیکٹ کر رہی ہے ان رسپیکٹ ٹو دا سسٹینیبلٹی, کلائمیٹ کنزرویشن, یا ہم انوائرمنٹل ڈیزاسٹرز کی بات کریں, ان کو اوور کم کرنے کے لیے ہم ٹیکنالوجی کو کیسے دیکھ رہے ہیں فیوچر میں کہ وہ ہمارے لیے ایک بینیفیشل ثابت ہو سکتی ہے؟ ایک اینگل سے اگر آپ دیکھیے جو ٹیکنالوجیز ہیں, خاص طور پہ اے آئی ٹیکنالوجیز, وہ نئی اپرچونیٹیز پرووائڈ کر رہی ہیں کہ ہم کلائمیٹ ڈیزاسٹرز کو یا نیچرل ڈیزاسٹرز کو پریڈکٹ کر سکیں افیکٹولی. ایک طور پہ ہمیں ٹیکنالوجیز بہت بینیفٹ کر رہی ہیں اس اعتبار سے. دوسرے اینگل سے اگر دیکھا جائے تو انٹرنیٹ ٹیکنالوجیز ہمیں وہ انفارمیشن دیتی ہیں جس سے ہم ایجوکیٹ ہوتے ہیں اباؤٹ کلائمیٹ چیلنجز دیٹ وی فیس اور ان کو کیسے پوٹینشلی ایڈریس کرنا ہے گوئنگ فارورڈ. تو میں انٹرنیٹ ٹیکنالوجیز خاص طور پہ اے آئی کو بہت ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہوا دیکھتا ہوں گوئنگ فارورڈ ان ایڈریسنگ سسٹینیبلٹی اینڈ کلائمیٹ چینج چیلنجز. رائٹ. اپنی کانورسیشن ہم جاری رکھتے ہیں لیکن ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. جی ناظرین, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں فیوچر ٹیکنالوجیز کے بارے میں اور ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ڈاکٹر احسان. ہم نے بات کی کہ اے آئی کس طرح سے ہماری زندگی میں جو ایک بدلاؤ لے کر آ رہا ہے. ہم لوگ فیوچر ٹیکنالوجیز کی بات کریں یا ایسی ٹیکنالوجیز کی بات کریں جن کو ہم چاہتے ہیں کہ ہم کمنگ ایئرز میں یہاں دیکھیں, تو جو اسپیس لورز ہیں, جو اسپیس ایکسپلوررز ہیں ان دیئر مائنڈ, تو ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا ہم لوگ آج کے زمانے میں اسپیس کے اوپر کام کر رہے ہیں, یا کتنا امپورٹنٹ ہے اسپیس ریسرچ اور ایکسپلوریشن میں انویسٹ کرنا؟ جی, میرا خیال ہے کہ اسپیس ایکسپلوریشن اور اسپیس ریسرچ میں انویسٹ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے کنٹریز کے لیے فار مینی ریزنس. ایک تو ریزن یہ ہے کہ اگر آپ ہماری دنیا کو دیکھیے تو ہیومن پاپولیشن اب اتنی ہو گئی ہے کہ ہمیں نیکسٹ ڈیکیڈز میں ہمیں شاید اور اسپیس چاہیے ہو ان ڈفرینٹ پلانٹس. دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ اسپیس ایکسپلوریشن میں ریسرچ کرتے ہیں تو ایسی ٹیکنالوجیز ڈیولپ کر لیتے ہیں جو کہ ایون ہماری دنیا میں بہت زیادہ مفید ہیں. مثال کے طور پہ سیٹلائٹ ٹیکنالوجیز, جی, اسپیس ٹیکنالوجیز, اس نے ہمیں اتنا ہیلپ کیا ہے ان فار ایگزامپل ٹارگیٹنگ کے نیچرل ڈیزاسٹرز جب ہوتے ہیں تو کیسے ولنریبل پاپولیشنس کو ایڈریس کرنا ہے. ایگریکلچر سیکٹر میں کیسے ہم ایڈریس کر سکتے ہیں ڈفرینٹ چیلنجز جو ہم فیس کر رہے ہیں. Both in terms of new technology development, in terms of exploring, in terms of curiosity, in terms of finding newer spaces, ہر اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت امپورٹنٹ ہے اسپیس ایکسپلوریشن اور اسپیس کی ریسرچ. جیسے کہ آپ نے بات کی کہ ان فیوچر ہمیں زیادہ اسپیس چاہیے ہوگی. اگر ہم لوگ ڈیلی لائف ایگزامپلس دیکھیں یا ویری کنونشنل جو ہماری ضروریات ہیں ان کو مد نظر رکھیں, تو اسپیس ایکسپلوریشنس میں ہم کیا ایسا ہمیں ضرورت ہے جس کے اوپر ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا آج امپیکٹ کرے گا؟ ان ایڈیشن ٹو اسپیس سحر, اگر آپ دیکھیے انسانوں کی فوڈ کی نیڈس, اس میں بھی ہمیں بہت زیادہ ڈیمانڈ جو ہے ہم انکریز ہوتے دیکھ رہے ہیں ایز وی پروگریس. سو اسپیس ہمیں ملٹیپل ڈائمینشنس سے ایسی اسپیس ایکسپلوریشن ہمیں پرووائڈ کر سکتے ہیں بینیفٹس جو کہ فیوچر جنریشنس کے لیے بہت بینیفیشل ہو سکتے ہیں. ہم نے کلائمیٹ کنزرویشن کی بات کی اور یہ جانا کہ ہم لوگ اے آئی کا استعمال کرتے ہوئے کلائمیٹ کو کس طرح سے ہم پہلے سے پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ ان کمنگ ایئرز یا کمنگ ٹائمز میں ہم کون سے ڈیزاسٹرز سے بچ سکتے ہیں یا پہلے پریکاشنس لے سکتے ہیں. اے آئی, ٹاکنگ اباؤٹ اے آئی, اف یو ٹاک اباؤٹ دا میڈیکل سیکٹر میں اے آئی کی کیا ونڈرز ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں, اور ان فیوچر آر وی ایکسپیکٹنگ کہ اے آئی ڈاکٹرز جو ہیں وہ کنونشنل جو ڈاکٹرز ہیں, ہیومن ڈاکٹرز, ان کو آؤٹ ٹریس کرنے والے ہیں؟ اے آئی ٹیکنالوجیز بہت زیادہ امپیکٹ کر رہی ہیں کلینکل ورک فلوز کو, ڈاکٹرز کو بہت ایڈ کر رہی ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اے آئی ٹیکنالوجیز لائک چیٹ جی پی ٹی فار انسٹنس ڈاکٹرز کی ڈائگنوسٹک ریزننگ کو بہتر کر رہی ہیں, ان کا ٹائم جو لگتا ہے ایک ڈائگنوسس کرنے میں اس کو ریڈیوس کر رہی ہیں. تو بوتھ ان ٹرمز آف ایفیشنسی اور ان کی ایکوریسی کو امپروو کر رہی ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم فیوچر میں یہ انویژن نہیں کر رہے کہ اے آئی ٹیکنالوجیز ڈاکٹرز کو ریپلیس کر دیں گی, لیکن وہ بہت
مفید ہیومن اے آئی کولیبریشن ہم آگے جاتے دیکھ رہے ہیں. یہاں پہ میں آپ کو ایک کوٹیشن شیئر کروں گا آف اے فیمس ریڈیولوجسٹ, کیونکہ ریڈیولوجی ایک ایسی فیلڈ ہے جس میں لوگوں کو بہت زیادہ کنسرن ہے کہ شاید وہاں پہ اے آئی ریپلیس کر دے ریڈیولوجسٹ کو. تو انہوں نے کہا کہ ریڈیولوجسٹ ول ناٹ بی ریپلیسڈ بائی اے آئی, بٹ ریڈیولوجسٹ ول بی ریپلیسڈ بائی ریڈیولوجسٹ ہو یوز اے آئی. سو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے پرسپیکٹو کو پیش نظر رکھنا ایز وی گو فارورڈ, کہ ہمیں اے آئی ٹیکنالوجیز کو امبریس کرنا ہے تاکہ وہ ہماری ایفیشنسی کو بہتر کریں اور ہمارے ڈیسیجن میکنگ کو اور بہتر کریں. آپ کیا سوچتے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان میں کتنا پیشن ہے جو فیوچر ٹیکنالوجیز کے بارے میں ایکسپلور کرنے کے حوالے سے, یا ان کو خود ریسرچ کرنے کے حوالے سے کیا دیکھتے ہیں آپ؟ سر اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ مجھے تو بہت انسپائر کرتے ہیں. دے آر کریٹیو, دے آر پیشنیٹ, اور نئی ٹیکنالوجیز کو بہت افیکٹولی وہ استعمال کر رہے ہیں. ایز این ایجوکیٹر ہمارا رول یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو یہ گائیڈ کریں کہ جو لمیٹیشنز ہیں ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کو, ان کو بھی پیش نظر رکھا جائے, اور جو ایسے ہیومن سکلز ہیں جو کہ یونیک ہیں ٹو ہیومنس, جیسے کریٹیو تھنکنگ, کریٹیکل تھنکنگ, مورل ججمنٹس, اس میں وہ ہمیشہ ان چیزوں کو پیش نظر رکھیں جب وہ یہ ٹیکنالوجیز کا استعمال کریں. ٹیکنالوجی نے جینڈر گیپ کو کتنا منیمائز کیا ہے, اور اگر یہ جو اسٹیریوٹائپس تھی پہلے کے زیادہ تر اس فیلڈ میں لڑکے آتے ہیں, تو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں ریشو ہمیں 50-50 نظر آتا ہے. تو آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ کمنگ ایئرس میں کیا یہ جو جینڈر پریجوڈس ہے یہ ختم ہو جائے گی ٹیکنالوجیکل پیراڈائمز میں؟ دیکھیں جینڈر گیپ جو ہے وہ تو ابھی بھی کافی ہے. اگر آپ جینڈر ڈیجیٹل ڈیوائڈ دیکھیے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خواتین کے پاس لیس ایکسیس ہے ٹو ڈیجیٹل ڈیوائسز, اور ان کی ڈیجیٹل لٹریسی بھی مردوں کے اعتبار سے کمپیریزن میں کم ہے. تو اس پہ ایک تو بہت انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. دوسرا یہ کہ اب ہمارے سامنے ایمرجنگ رول ماڈلز آ رہے ہیں خواتین, جو کہ انٹرپرینورز ہیں, سائنٹسٹس ہیں, ایجوکیٹرز ہیں. تو ہمیں ان رول ماڈلز کو اور زیادہ جو ہے وہ سامنے لانے کی ضرورت ہے, تاکہ ہماری نیکسٹ جنریشن آف ویمن, فیمیل اسٹوڈنٹس, فیمیل انٹرپرینورز جو ہیں وہ انسپائر ہوں. رائٹ. ہم کافی عرصے سے کلاسیکل کمپیوٹرز پہ ریلائی کر رہے ہیں, اور ہم نے یہ جو ایک بریک تھرو دیکھا ہے کوانٹم چپس کا, کافی ایسی جو ویل نون کمپنیز ہیں انہوں نے اس کے اوپر ریسرچ بھی کی ہے, اینڈ دے کیم اپ ود دا ماڈلز آف کوانٹم لیپ کے نام سے, یا آپ کہہ لیں کہ اسی طرح کے کوانٹم کمپیوٹرز ہم فیوچر میں دیکھ رہے ہیں. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ کوانٹم کمپیوٹرز کیا فیوچر میں ہم مینیفیسٹ کر رہے ہیں, اور کس طرح سے کر رہے ہیں؟ اگر ہم اپنے لائف سٹائل کو دیکھیں تو وہ ہمارے بیسک لائف سٹائل کو کیسے بدل دے گا؟ سحر کوانٹم کمپیوٹرز جو ہیں وہ بڑی ایک بریک تھرو ٹیکنالوجی ہوگی فیوچر میں, اور ریسرچرز اس پہ ابھی کافی انویسٹ کر رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی ہم نے سنا کہ مائکروسافٹ نے ایک چپ ڈیزائن کی ہے جس کا نام ہے میجورانا 1, جو کہ ایک بہت امپورٹنٹ اسٹیپ ہے ٹورڈز ریئلائزنگ اے کوانٹم کمپیوٹر. کوانٹم کمپیوٹر کی ایک کی پراپرٹی یہ ہے کہ آج کل کے کمپیوٹر سے وہ کئی گنا زیادہ تیز کمپیوٹیشنز کر سکتا ہے. ایگزیکٹلی. جس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں جو اب ہم کرتے ہیں جس میں گھنٹوں لگتے ہیں یا دن لگتے ہیں, وہ چند سیکنڈز کے اندر ہم پرفارم کر سکیں گے, وچ مینس کہ انسانوں کی پروڈکٹیوٹی, ایفیشنسی ایون اور زیادہ بہتر ہو جائے گی. لیکن ہیونگ سیڈ دس, ابھی بہت ساری چیزیں ایکسپیریمنٹل سٹیجز میں ہیں, اور کچھ سال ہیں جب ہم کوانٹم کمپیوٹنگ کی انٹیگریشن دیکھیں گے انٹو ریئل لائف. لیکن ایز ایجوکیٹرز, ایز لرنرز, ایز ریسرچرز ہمیں اس کے بارے میں کیوریس رہنا چاہیے, اور اس کے بارے میں اور زیادہ لرن کرنا چاہیے. What do you see اے آئی اور کوانٹم کمپیوٹر کا یہ جو ایک فیوژن ہے, اس کو آپ کیسے, اس آئیڈیا کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میرے خیال میں یہ بہت ایک فیسینیٹنگ ایریا ہے. انفیکٹ کچھ ریسرچرز ہیں جو کہ کوانٹم مشین لرننگ پہ کام کر رہے ہیں, یا کوانٹم اے آئی ان ادر ورڈز, تاکہ ہیومن لائف کو, ہیومن کنڈیشن کو اور بہتر کیا جا سکے. رائٹ. کچھ فن کویسچنس کی طرف آتے ہیں. بہت سارے ہم نے سیریس ٹیکنالوجیز پہ ہم نے بات کر لی. ہر کوئی آئی گیس جو بھی ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہوتا ہے, اور جس طرح کے ہماری سراؤنڈنگ میں ہر طرف ٹیکنالوجی ہے, فکشنل جو ایک کریکٹرز ہے, یا آپ سمجھ لیں کہ جو فکشنل جو آئیڈیاز, اسٹوریز ہوتی ہیں ٹیکنالوجی بیسڈ, اس کو ہم لوگ دیکھتے ہیں, اس سے انسپائر بھی ہوتے ہیں. تو کیا آپ نے خود بھی ایسا کبھی سوچا ہے, کوئی کسی فکشنل کیریکٹر یا
फिक्शनल स्टोरी के बारे में जो आप रियल लाइफ में उसको सच होता देख रहे हैं? साइंस फिक्शन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है हमारी इमेजिनेशन, हमारी क्यूरियोसिटी को बढ़ाने का। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड जो है बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ जो हम साइंस फिक्शन में मूवीज़ में देखते हैं Exactly. उनको हम रियलाइज़ कर सकेंगे अपने मुस्तकबिल में। बिल्कुल। हम आपने क्वांटम कंप्यूटर की अगर बात की कि इट्स गोइंग टू बी अ गेम चेंजर, तो अगर हम उसके रियल लाइफ एग्जांपल देखें, कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको एफिशिएंटली उसकी ज़रूरत है और उसके अंदर क्वांटम कंप्यूटर एक बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं? देखिए, एक तो ये है कि जितनी भी हम कंप्यूटेशंस परफॉर्म करते हैं अभी, एक तो वो बहुत कई गुना तेज़ हो जाएंगी। उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी वरी भी है, और वो वरी ये है कि अगर आप साइबर सिक्योरिटी के स्पेस में देखिए तो उसमें हमारे जो कंप्यूटर्स आपस में बातचीत करते हैं और ऐसी ट्रांजैक्शंस करते हैं जैसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, उसमें हम क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं जो कि आजकल के कंप्यूटर्स की जो कैपेसिटी है उसके ऊपर बेस्ड है। राइट। सो जैसे ही क्वांटम कंप्यूटर्स आएंगे हमें क्रिप्टोग्राफी को भी रीथिंक करना पड़ेगा, हमें क्वांटम क्रिप्टोग्राफी की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज इनको ब्रेक करना बहुत आसान होगा। तो एक तरफ वो वरी भी है हमारी कंसर्न, और मुझे उम्मीद है कि रिसर्चर्स नई चीज़ें डिज़ाइन करेंगे, नए एल्गोरिदम्स, ताकि क्वांटम कंप्यूटर्स के लिए क्वांटम क्रिप्टोग्राफी जाया जा सके, और एट द सेम टाइम जो प्रोडक्टिविटी है डिफरेंट सेक्टर्स में वो ड्रामेटिकली इन्हांस होगी विद क्वांटम कंप्यूटर्स। राइट, थैंक यू सो मच डॉक्टर एहसान फॉर गिविंग योर टाइम, और आई होप कि हमारी जो कॉन्वर्सेशन है इसी तरह के टेक एंथुजियास्ट्स के लिए बहुत इंटरेस्टिंग साबित हुई होगी। और स्पेस एक्सप्लोरेशन के बारे में हमने बात की, नोबडी एक्चुअली टॉक्स अबाउट इन इस तरह की कैजुअल कॉन्वर्सेशंस में, उसके हवाले से भी लोगों को काफ़ी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स मिले हैं सुनने को। जी नाज़रीन, हमने बात की कि फ्यूचर में हम कौन सी टेक्नोलॉजीज़ देखने वाले हैं, हम किन स्मार्ट ट्रेंड्स को एंटिसिपेट कर रहे हैं जो कमिंग ईयर्स में रियलिटी बनने वाले हैं। तो अगले हफ्ते फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक और एक नए गेस्ट के साथ। सोशल मीडिया हैंडल्स आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, आप अपना फीडबैक हमसे शेयर कर सकते हैं, कोई टॉपिक भी मुतारिफ करवा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफ़िज़।